سمین حفیظ وائس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کہانی میں صدر ایوب کے بارے میں وہ معلومات ہوں گی جو یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ یہ ساری معلومات ان کے بیٹے گوہر ایوب نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ ایوب خان سادہ کھانا کھاتے تھے، انہوں نے کبھی کسی خاص ڈش کی فرمائش نہیں کی۔ وہ گلاس میں صرف اتنا پانی ڈالتے تھے جتنا انہوں نے پینا ہوتا تھا۔ وہ رات کو اٹھ کر ایوان صدر کی بتیاں بجھاتے تھے۔ وہ جنرل تھے تو سائیکل پر دفتر جاتے تھے، صدر بنے تو ریل کے ذریعے سفر کرنے لگے۔ پورے عہد صدارت میں پرانی کار استعمال کی، سٹاف کو نئی کار نہیں خریدنے دی۔ وہ رات کو مری روڈ پر ڈرائیونگ کرتے تھے، راستے میں کوئی بوڑھا نظر آ جاتا تو اسے سٹاف کار میں بٹھا لیتے تھے۔ وہ صرف ضرورت کی چیز خریدتے تھے، پیسہ ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ گوہر ایوب اپنی اہلیہ کے ساتھ ایوان صدر جاتے، صدر بیٹے اور بہو کو کھانا کھلاتے، لیکن کھانے کے بعد ڈنر کا بل آتا، وہ بیٹا اور بہو اپنے کھانے کا بل ادا کر کے واپس جاتے۔ صدر بھی ایوان صدر میں اپنے کھانے، چائے اور مشروبات کا بل ادا کرتے تھے۔ صدر ایوب خان کا گاؤں ریحانہ تھا۔ یہ گاؤں ہری پور کے مضافات میں واقع ہے۔ صدر نے وہاں اپنا ذاتی گھر تعمیر کرایا۔ گھر میں پانی کا کنیکشن نہیں تھا، گھر کے لیے پانی گدھوں پر لاد کر لایا جاتا۔ ریحانہ کے گھر میں صدر ایوب کے انتقال تک ٹیلی فون نہیں تھا۔ صدر کبھی ہیلی کاپٹر پر گاؤں یا ہری پور نہیں گئے۔ صدر کے انتقال پر 10 جنرل 2 ہیلی کاپٹروں پر ریحانہ پہنچے تو گاؤں کے لوگوں نے زندگی میں پہلی بار ہیلی کاپٹر دیکھے۔ وہ اپنی پرانی ٹوپیاں ضائع نہیں کرتے تھے، وہ ٹوپیاں کیب میکر کے پاس بھجوا کر ان کا سٹائل تبدیل کرا لیتے تھے۔ وہ ذاتی پین استعمال کرتے تھے، پین کی نب ٹوٹ جاتی تھی، وہ نئی نب لگوا لیتے تھے، لیکن نیا پین نہیں خریدتے تھے۔ ایوب خان نے اپنے صاحبزادوں اختر ایوب اور گوہر ایوب کی اکٹھیاں شادی کی۔ گوہر ایوب کی بارات پشاور گئی، بارات میں صرف خاندان کے چند لوگ شامل ہوئے۔ ولیمہ دونوں بیٹوں کا اکٹھا ہوا جس میں صرف 250 لوگ شریک ہوئے۔ ایوب خان کی کابینہ نے گوہر ایوب اور اختر ایوب دونوں کو چاندی کا ایک ٹی سیٹ دیا۔ یہ تحفہ پوری کابینہ کی طرف سے تھا۔ بیگم بھٹو نے گوہر ایوب کو، ذوالفقار علی بھٹو کو سگریٹ کیس اور اپنا ذاتی سونے کا بریسلٹ دیا۔ گوہر ایوب نے یہ دونوں تحائف بعد ازاں بے نظیر بھٹو کو اس وقت واپس دیے جب وہ 1988 میں وزیر اعظم بنی۔ ایوب خان کے 7 بچے تھے، لیکن وہ لوگوں کو ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ اپنا خاندان چھوٹا رکھیں۔ لوگ مسکراتے تھے تو وہ ہنس کر کہتے تھے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو، میں نے جو کیا آپ اس کی تقلید نہ کرو۔ گوہر ایوب نے ایوب خان کے اقتدار کے خاتمے کے بارے میں بھی تفصیل سے لکھا۔ انہوں نے لکھا، ستمبر 1968 کو کراچی کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس AN ترین نے مجھے بتایا ملک میں فوجی مداخلت کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میں نے ترین کے والد صاحب سے ملاقات کرا دی۔ ملاقات کے بعد والد نے مجھ سے پوچھا، کیا ترین کے خدشات درست ہیں؟ میں نے جواب دیا، ہاں، اور ہمیں صورتحال کا بغور مشاہدہ کرنا چاہیے۔ ایوب خان نے ہنس کر کہا، تم جنرل ہیڈ کوارٹر میں کام کر چکے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے پاک فوج کا کمانڈر ان چیف جب اقتدار سنبھالنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اسے صرف اللہ ہی روک سکتا ہے۔ ملک میں جب ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو چند لوگ صدر کے پاس آئے اور مشورہ دیا، آپ ملک میں ریفرنڈم کرا دیں۔ ایوب خان نے جواب دیا، بیر سڑکوں پر جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ ریفرنڈم نہیں؟ ایوب خان کو مشورہ دیا گیا، ملک میں اگر 5000 لوگ مار دیے جائیں تو حالات قابو میں آ جائیں گے۔ ایوب خان نے جواب دیا، میں 50 مرغیاں نہیں مار سکتا، آپ لوگ مجھے 5000 بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ گوہر ایوب نے والد کے انتقال کا واقعہ بھی تحریر کیا۔ ایوب خان کا اردلی 20 اپریل 1974 کو دن 1 بجے ان کے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا ایوب خان 2 چھوٹے اور ایک لمبا گول تکیہ سر کے نیچے رکھ کر سوئے ہوئے ہیں۔ جنرل کے دونوں ہاتھ پہلو میں ہیں اور سرانے ریڈیو بج رہا ہے۔ اردلی نے جگانے کی کوشش کی تو پتہ چلا ایوب خان نیند کے دوران ہی انتقال کر گئے ہیں۔ گوہر ایوب نے انکشاف کیا، ایوب خان کے انتقال کے وقت ملک میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، بھٹو جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ ایوب خان کے انتقال کی شام پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان پر بس اتنی خبر نشر ہوئی، ملک کے ایک سابق صدر وفات پا گئے۔ PTV اور ریڈیو پاکستان نے ایوب خان کا نام تک لینا گوارا نہیں کیا۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔